آپ نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ کہا اسے اس کے ظلم سے روکو۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے اس کے ظلم سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ یہ جو احتجاج ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ احتجاج بھی ایک طرح سے ظالم کو روکنے کے لیے، اور جب احتجاج کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو آسام میں ہوا، جو تریپورہ میں ہو رہا ہے، اور جو بڑے بڑے علماء دین کو کر کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی جیسے علماء کو اور کوئی بولنے والا سڑکوں پہ نہیں آیا ہے۔ میں آپ کو مختصراً یاد دلانا چاہتا ہوں، جب نازیوں نے، ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا تھا گیس چیمبروں میں، اچانک نہیں مار دیا تھا، کئی سالوں تک یہودیوں پہ مظالم ہوئے، لیکن انہوں نے ان مظالم پر احتجاج کرنا بند کر دیا۔ آپ اپنے احتجاج کی قوت کو پہچانیے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ڈرا دھمکا کے آپ کو سڑکوں پر آنے، ایجیٹیشن کرنے سے بھی روک دیں، جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو اس جذبے کو اور اس قوت کو برقرار رکھیے۔ ابھی مولانا افضال رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کنڈم کرتے ہیں، آپ میں ہمت ہے تو آپ بنگلہ دیش سے تعلقات ختم کیوں نہیں کرتے؟ بنگلہ دیش میں مندروں کو گرایا جا رہا ہے اور آپ جا کے وہ بریانی کھا رہے ہیں، شیخ حسینہ کے ساتھ آپ گڑبیا لگا رہے ہیں۔ آپ اعلان کیجئے۔ حکومت ہند سے میں مطالبہ کرتا ہوں سینٹرل گورنمنٹ سے، ایک بار بھی کسی ذمہ دار آدمی کا بیان نہیں آیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کو وارننگ دی گئی ہو۔ کیوں نہیں؟ یہ مسلمان ہیں جن کو پکڑ لیا اور ان کی مسجد جلا دی اور مکان جلا دیے۔ آپ میں دم ہے تو آپ آنکھ ملا کے بات کیجئے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر سے۔ ہم اس بات کو، ہمارا مذہب کبھی الاؤ نہیں کرتا کہ کسی کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جائیں۔ سب کی عبادت گاہوں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت گاہیں بھی محفوظ رہیں۔ ہم بنگلہ دیش کی جو ہوا اس کا ہم کھنڈن کرتے ہیں، لیکن ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، وہاں آپ سے کچھ ہو نہیں رہا ہے تو آپ یہاں آ کے مسلمانوں پہ مل پڑے ہیں۔ تریپورہ کے اندر اتنا ظلم اور اتنے مظالم آپ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جیسا عاصم کہہ رہے تھے، میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی اپیل کرتا ہوں، ظلم ظلم ہے، آج اس کا رخ ہماری طرف ہے، کل آپ کی طرف ہو۔ ان ظالموں سے مل کے لڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ، اس ملک میں انصاف پسند ہندو بھی تو ہے، سارے کے سارے ایک نظریے کے لوگ تھوڑی ہیں۔ ہم ان انصاف پسند ہندوؤں کو اپیل کرتے ہیں کہ جب کھلے عام مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمان کا سرمایہ کیا ہے؟ مسجد ہے، اس کا مرکز مسجد ہے۔ ہم اپنے گھروں کی تباہی اور بربادی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مسجدوں کو آگ لگائی جائے، ان پر پیٹرول پمپ پھینکے جائے، ہمیں عبادت گاہوں سے روکا جائے، اس کو ہندوستان کا مسلمان برداشت نہیں کرے۔ آپ کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کی قوت احتجاج ختم ہو گئی ہے تو آپ اس غلط فہمی کو نکال دیجئے اور یاد رکھیے، سمجھ جائیے، قدرت کے ڈنڈے میں بہت بڑا زور ہے، اور کبھی مظلوم کھڑا ہو گیا تو پھر آپ کہیں نہیں مل پاؤ گے۔ مظلوم کی آہیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ میں تمام انصاف پسند ہندوؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور احتجاج ہم نے تو روکا ہے لوگوں کو، یہ نوٹ کر لیں، انٹیلیجنس کے لوگ کھڑے ہوں گے، پولیس کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ مجمع دیکھ کے آپ یہ مت سمجھنا بہت کم لوگ آئے ہیں، یا تو ہزاروں لوگ آنے والے تھے، 10,000 لوگ آج اکٹھے ہونے والے تھے۔ ہم نے روکا ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، حالات ٹھیک نہیں ہے، رک جاؤ، بعد میں دیکھیں گے۔ ہم تو 25,000 لوگ پہلے لا چکے ہیں، 50,000 لوگ لا چکے ہیں۔ ہمارے احتجاج میں طاقت ہے، اور آپ سے میں ایک بات کہتا ہوں، سخت سے سخت حالات میں حوصلہ کھونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی احتجاج کی قوت کو باقی رکھیے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ آندھیوں سے کہہ دو کہ اوقات میں رہیں، ان آندھیوں سے کہہ دو کہ اوقات میں رہیں، اور یہ تو اٹھتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ اتحاد کی ضرورت ہے، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے، بٹیے مت۔
اور سب کو اپنے ساتھ جوڑیے. اور ہم یہاں سے اس حکومت سینٹرل گورنمنٹ کو اور تریپورہ کی سرکار کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی اس لیے حکومت دی آپ کو اللہ تعالیٰ نے, خدا نے اس لیے آپ کو بٹھایا ہے کہ مظلوموں کو کے گھروں کو جلاؤ, اس لیے بٹھایا ہے, اقتدار اس لیے ملا ہے. تمہاری ناؤ ڈوبنے والی ہے, ظلم بہت دن تک چلتا نہیں ہے, اس ظلم سے باز آ جاؤ. اگر مظلوم کھڑے ہو گئے تو تمہارا ٹھکانہ کہیں نہیں ملے گا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگ اور بھائیوں, پورے حوصلے کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پورے استقلال کے ساتھ اور پورے تحمل اور برداشت کے ساتھ کھڑے رہیے. اور جب بھی آپ کو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بلائے, اپیل کرے, آج تو ہم نے لوگوں کو روکا ہے کہ بھئی آج بہت بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے, سانکیتک روپ سے کریں گے, ورنہ بھیڑ تو بہت آنے والی تھی. اس لیے میں آخر میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ ہمت سے کھڑے رہیے اور احتجاج کرنے کی قوت مت بتائیے. مولانا کلیم صدیقی کو اٹھا کے رکھیے. ہم بولے نہیں, یہ چاہتے یہی ہیں کہ آپ کی آواز نہیں نکلے, آپ بہت زیادہ ہو جاؤ. کائے کا خوف ہے, مرنا تو ایک دن موت تو آنی, وہ تو اللہ نے مقدر میں لکھ دی ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, جب بھی ظلم ہو, ظلم کے خلاف سڑکوں پر آئیے اور دوسرے ہمارے بھائیوں کو بھی ہمارے ساتھ جوڑ کے سڑکوں پہ لائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. ساتھیوں, ہمارا یہ ویرودھ پردرشن ابھی چل رہا ہے اور آج کیول سوائی مادھوپور میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ ویرودھ پردرشن رکھے گئے ہیں. دلی میں, دلی راجدھانی میں تریپورہ ہاؤس پر پروٹیسٹ چل رہا ہے, جے پور میں پروٹیسٹ چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ تریپورہ کے آس پاس کے اسٹیٹس میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں. آج پورے آل اوور انڈیا میں پروٹیسٹ کال ہے. اس لیے سب جگہ وہ لوگ جو اس ملک میں امن پیدا کرنا چاہتے ہیں, امن قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ سب لوگ آج سڑکوں پر کھڑے ہو کر جو بہت کم سنکھیا میں جو گنڈے ہی کر رہے ہیں, ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری تھی یہاں آنا, اور ہم سب کو ہمارے بزرگوں نے آواز دی تو ہم ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے ہیں.